السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے تعمیر ادب حصہ سوم سے رب العالمین جل جلالہ، اللہ رب العزت کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، جانور، انسان، سب کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ عالم کی ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ سارے عالم کا تنہا مالک صرف وہی ہے، اسی لیے اس کو رب العالمین کہتے ہیں، کیونکہ رب کے معنی مالک اور العالمین کے معنی سارے جہان، تو رب العالمین کے معنی ہوئے سارے جہانوں کا مالک۔ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کے بنانے سے ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، اس کی ہستی کے لیے ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، کڑی اور دھیمی آواز کو یکساں سنتا ہے۔ اجالا اندھیرا اس کے لیے ایک طرح ہے، وہ ہر کھلی اور چھپی چیز دیکھتا ہے۔ ہم لوگ آواز کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ آوازوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کی ہر بات نرالی ہے، اس کی ہر شان انوکھی ہے۔ عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، عبادت کا حقدار صرف وہی ہے۔ چاند، سورج، دریا، پیڑ، پتھر، انسان، حیوان، دیو، شیطان وغیرہ کوئی بھی چیز عبادت کے قابل نہیں۔ وہ اچھے کام سے خوش ہوتا ہے اور برے کام سے ناراض رہتا ہے۔ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے۔ آخری پیغمبر ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و آسمان سارے جہان کے پیغمبر ہیں۔ حضور نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، ہم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے۔ حضور نے صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا ہے، ہم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کریں گے۔ ہم چاند، سورج، پیڑ، ندی، بت، پتھر، جانور، تصویر، قبر، استاد، پیر وغیرہ کسی کو ہرگز سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے سرکار نے سارے جہان کا اکیلا خدا صرف اللہ تعالیٰ کو مانا ہے، ہم بھی سارے عالم کا اکیلا خدا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم لوگ پڑھے رب العالمین جل جلالہ۔ انشاءاللہ اس کے کچھ مندرجہ ذیل کلمات کے معنی یاد کر لیں۔ لفظ عبادت، عبادت کا معنی ہوتا ہے کسی کو خدا مان کر اس کے لیے کوئی کام کرنا تاکہ وہ خوش ہو۔ ہستی، ہستی کا معنی ہونا۔ ہدایت، ہدایت کا معنی اچھی راہ دکھانا۔ ابتدا، شروع، پہل۔ منع کا معنی روکنا۔ قابل، قابل کا معنی لائق۔ اس میں 3 سوالات ہیں، سوالات اسے بھی آپ کمنٹ کریں یا لکھیں، بہتر ہوگا۔ دیکھیے، پہلا سوال ہے، زمین و آسمان، چاند اور سورج وغیرہ کا مالک کون ہے؟ دوسرا، خدائے تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال، ہم لوگ تو ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن تمہارے نزدیک کوئی ایسا ہے جو ہوا کو بھی دیکھتا ہے؟ یہ 3 سوالات ہیں، آپ ضرور لکھیے، کمنٹ کیجیے۔ یہاں پہ ہدایت ہے جو پڑھاتے ہیں مدرسین، ان سب کے لیے حضرات مدرسین بچوں کو یہ سبق زبانی یاد کرا دیں اور میلاد شریف کی مجلس میں ان سے تقریر کرائیں،
تاکہ اللہ رب العزت کے بارے میں صحیح سے بیان کر سکے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، تعمیر ادب کے حصہ سوم ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین سامعین، آپ لوگوں سے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم، کفالت اور خدمت انسانیت کے لیے غریب بچوں کی تعلیم، یتیموں کی کفالت، غریبوں کی مدد، نیز دینی، ملی اور رفاہی کاموں کے لیے ہمارے رضائے مصطفیٰ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کو ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کا صدقہ کسی کی زندگی کا سہارا ہوگا۔ آپ سے جو ہو سکے 100، 200، 500، 1000 روپیہ ضرور بھیجیں ہمارے اس QR کوڈ کو اسکین کر کے، یا پھر ہمارے UPI نمبر 8549878692 پر بھیج سکتے ہیں، فون پے، پے ٹی ایم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے رقم کو قبول فرمائے اور آپ کو دونوں جہان میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں، گھر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔